السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سخن لائیو اور میں ہوں وقاص عزیز۔ میرے ساتھ اس وقت نامور شاعر، ادیب، محقق، ناقد اور سب سے بڑھ کر معیشت دان، وہ معیشت دان جنہوں نے اکانومی کو ایک الگ طریقے سے اسٹڈی کیا ہے، جناب فرت عباس شاہ، جو پاکستان کے پہلے ننجا، جی میں درست فرما رہا ہوں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ شاہ جی سے آج میری ایک بڑی طویل دوری کے بعد آپ کے گوڑوں پہ ہاتھ رکھ کر سلام پیش کرتا ہوں۔ بھائی جان، مجھے لگی ہوئی چوٹ، آپ کے ادب کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچ رہی، مہربانی آپ کی۔ اچھا شاہ جی، یہ ہم ایک شور سنتے ہیں کہ 80 کی دہائی کی غزل، اس نے بڑا رولا برپا کر دیا، انقلاب لے آئی، انقلاب لے آئی۔ کیا 80 کی دہائی کی غزل ایسی کیا چیز تھی جو کس سے سنتے ہیں آپ؟ ہر طرف، کہاں سے بتائیں مجھے؟ مطلب ادبی رسائل، جرائد، غافر شہزاد صاحب اس کے کبھی چرچے کر رہے کبھی ہیں، منیر عباس نیاز، صاحب سب چرچے کر رہے ہیں، یا اسلام آباد میں بہت سارے لوگ کبھی چرچے منیر کر رہے ہیں۔ نیازی سے یہ بات سنی آپ نے، کبھی میں احمد تو فراز سے سنی، کبھی ناصر کاظمی سے سنی، میری بدقسمتی میں اتنا کبھی پرانا نہیں عدیم ہاشمی سے سنی، کبھی محسن نقوی سے سنی، کبھی پروین شاکر سے سنی، کبھی فیض صاحب، حبیب جالب، سیف الدین سیف، ساحر لدھیانوی۔ یہ ان کے کام ہیں جو فٹے ہیں جن کے پاس، ان کو ناپنے فٹے دیں۔ مطلب؟ ہاں، مقصد یہ ہے کہ وہ جو ان چیزوں کی پیمائش کرتے رہتے ہیں، 80 کی دہائی، 90 کی دہائی، 70 کی، یہ جدیدیت یہ ان کے جو فٹے ہیں نا، یہ ان کو کرنے دیں۔ یہ شاعروں کے سردردی کا کام نہیں ہے، یہ کیلکولیشن ہے یہ والی، یہ ہمارے منشی ہیں نا، ان کو کرنے دیں۔ یہ منشیانہ ہیں بنیادی طور پہ، تو ان کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم نے تو تخلیق کرنی ہے نا، اپنا کام دینا ہے، دہائیاں گنتے رہیں۔ یہ تو غافر شہزاد صاحب کیوں بار بار لکھتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے وہ صرف وہ تھوڑی لکھتا ہے، 100 بندے اور لکھتے ہیں، تو وہ لکھنے دیں۔ ویسے 80 کی دہائی میں کوئی اچھا شاعر بھی تھا یار بہت اچھے شاعر تھے۔ مثال کے طور پہ؟ مثال کے طور پہ ادیم صاحب جو ہے، وہ تو خیر سینئر بھی تھے لیکن اس وقت بھی موجود 60 تھے، کے اواخر میں آئے وہ، نہیں 70 لیکن کے بہرحال آغاز وہ میں۔ موجود تو اس وقت بھی تھے۔ میں خود 80 کی دہائی کا ہوں، اختر عثمان 80 کی دہائی کے ہیں، اختر شمار 80 کی دہائی کے ہیں، ایک پوری لاٹ ہے بڑی، بہت جید لوگ۔ آفتاب حسین وہ باہر چلے گئے، اتنے اچھے شاعر تھے، اعلیٰ اعلیٰ لوگ پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے عابد حسین عابد، شفیق احمد خان، ایسے جید جو آج دیکھیں بات سنیں، 80 کی دہائی لیں اور آج 40 سال کا عرصہ ہو گیا، 40 سال میں غزل نہیں کہی گئی؟ نہیں، نئی نسل یعنی نے یہ غزل نہیں وہ کہی۔ لوگ ہیں جن کی کمٹمنٹ اتنی مضبوط تھی کہ آج تک شاعری کے ساتھ جڑے رہے، تو بھاگے نہیں۔ عالمی مشاعرے پڑھتے ہیں تابش صاحب، تو عالمی مشاعروں کے بارے میں وہ بھی 80 کی دہائی کے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو پڑھنا چاہیے، کیا کریں پھر؟ نہ پڑھیں تو پھر نہیں، کہاں جائیں؟ مشاعرہ کلچر جو چل رہا ہے وہ 80 کی دہائی کے سر پہ چل رہا ہے۔ نہیں، مشاعرے میں دیکھیں، مشاعرے ایک علیحدہ کلاس ہے، اور آپ بہت کم ایسا رہا ہے کہ مثلاً اس میں آپ منیر نیازی تھے، اس میں جب فراز صاحب تھے، فیض صاحب تھے، اور ان کے بعد پروین شاکر آئیں، اور شروع میں کسی حد تک امجد اسلام امجد، جب بنیادی 1-2 کتابوں کی حد تک یہ بڑے بڑے جید وہ شاعر تھے۔ اب اس کے بعد ایک لاٹ آتی ہے جس کا فوکس ہی سارا مشاعروں پر اور سامعین پر ہے، کتاب اور قارئین پر فوکس نہیں ہے۔ مثلا وہ کیا نام ہے ان کا جو ابھی فوت ہو گئے ہیں، بھارت کے بڑے اچھے وہ شاعر، راحت اندوری۔ اب میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی کتاب کوئی شاعری کی ہے، یا ہے تو اس کی کیا ویلیو ہے۔ کچھ اسی طرح کے بہت سارے ایسے شعراء کرام ہیں، پاکستان میں بھی ایسے ہیں کچھ بہت سارے ایسے کہ جو کتاب مثال کے طور پہ؟ مثال کے طور پہ مشاعروں کے شاعر کون ہیں ذرا آپ بتائیں نام، میں پھر ان میں سے بتاتا ہوں۔ دیکھیں اکرام عارفی ہیں، ان کی کتاب آئی ہے اکرام عارفی؟ نہیں، آئی تو ایک تھی، وہ بھی، لیکن وہ مشاعر تو دعا سے مسکین درویش آدمی ہیں۔ عباس تابش ہیں۔ تابش صاحب کا تو سفر سمجھیں کہ جو کتاب والا تھا وہ تو فارغ ہے نا، اب وہ کتاب لائیں گے یا جو لا چکے ہیں تو 100 بندہ اٹھ کے اپنے شعر نکال لیتا ہے اس میں سے۔ ان کی کتاب تو اللہ بیڑا غرق ہو گیا نا شاعری کا، وہ جو انہوں نے نظریہ بنا لیا کہ خیال کہیں سے لے لو، ان کو تو بیچاروں کو یہ تو مصرع ہو گیا، خیال کہیں سے لے۔ ہاں، تو ان کے ساتھ تو شاعری نے وہ کیا ہے جو وہ شاعری کے ساتھ کر رہے تھے، وہ تو ہو گیا برابر۔ اب مشاعرے تو پڑھنے دیں ان کو، نہیں میں کہاں روک رہا ہوں، میں تو ان کا ستایا ہوا شخص۔ وہ تو پڑھنے دیں۔ صحیح۔ اچھا، یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی نظریاتی شاعری کہیں نہ کہیں وجود رکھتی ہے؟ نظریاتی شاعری تو ابھی مجھے
کل نجم الحسن عطا صاحب کی 2 کتابیں آئی ہیں کراچی سے. کیا خوبصورت آدمی ہیں اور کیا شفیق بزرگ ہے ہیں. نا. پھر آپ شفیق احمد ترقی پسند نظریاتی شاعر، عابد حسین عابد، ہمارے مقصود خالق، ڈاکٹر طاہر شبیر، یہ لاہور کے لوگوں کو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہمارے فیصل زمان چشتی ترقی پسند شاعر. بہت لوگ اس طرح، ان کا ایک شعر ہے کہ فیصل زمان چشتی کا شعر آپ کو سناتا ہوں کہ میرا دکھ یہ ہے کہ بچوں سے اداکاری کی. ہائے نہیں مفلسی کی نہیں تکلیف نہ بیماری کی، میرا دکھ یہ ہے کہ بچوں سے اداکاری کی. اب یہ بتائیں اس سے بڑا بھائی کیا. سبحان اللہ، کیا اچھا اور روشن چمکدار مطلع ہے. تو پھر ایسے یہ ہے بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اسلام آباد، کراچی، لاہور میں بھی کوئی شاعر ہیں؟ لاہور سے ہٹ کے مطلب. یار میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے تگڑے نہیں، نام لینا کوئی فرض نہیں ہے، ویسے پوچھ رہا ہوں. ہاں جتنے تگڑے شاعر ان شہروں کے سے باہر پڑے ہیں وہ لاہور، کراچی، اسلام آباد میں بھی نہیں. کیا ہندوستان میں بھی اردو غزل کہی جا رہی ہے آج؟ کمزور ہے، بہت کمزور ہے وہ. اچھا، ہندوستان میں کوئی ڈرپ شریف لگانی چاہیے، ہیں. کوئی ڈرپ شریف لگانی چاہیے. دیکھیں یہ ڈرپوں سے کام ہونے والا ہوتا ہے نا، تو اس وقت عباس تابش صاحب جو ہے نا، وہ ڈرموں کے ڈرم پی چکے ہیں ڈرپ کے، تو وہ سب سے دنیا کے عظیم ترین شاعر ہوتے ہیں. یہ شاعری اب ڈرپوں یہ سے ایسے نہیں. لگے گا کہ میری ان سے کوئی وہ ہے تو نہیں، آپ ان کے گرانٹیڈ. آپ ان کے ڈرپ فیلو ہیں، میں آپ کے ساتھ بھی تو وہی میں کر کوئی رہا ہوں. ڈرپ فیلو نہیں ہوں، نہ گرپ فیلو ہوں. نفرت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. میں اچھا نہیں، ہم تو ان کی ذاتی بات نہیں کر رہے. میں چھوڑ رہے اس بات کو. دیکھیں بات آپ نے ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے شاہ جی، یہ بات غلط ہے. نہیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، میری بات سنیے. کچھ مثالیں اچھی ہوتی ہیں جب انسان بندہ مثالیں. کیا عباس تابش شاعر تو ہیں؟ پوری پہلے کیسا کیسا مصرع ان کے پاس ہے؟ پھر میری پوری بات جی سنیں. جی. ہر چیز کا جب ہم کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو جی، بسم مثالیں اللہ. دیتے ہیں. تو ان کی مثال بھی دیکھیں، مشہور آدمی ہیں وہ، اور ان کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی جو یعنی کہ اس طرح کا شاعر نہیں ہے جس طرح کے شاعر ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ فراز صاحب کی طرح کا شاعر نہیں، وہ اپنی طرح کے شاعر. وہ غالب کی طرح کے شاعر نہیں ہیں، وہ اقبال کی طرح کے نہیں ہیں، فیض کی طرح کے نہیں ہیں، ساحر کی طرح کے نہیں ہیں، ساغر کی طرح کے. وہ اپنی طرح کے ہیں نا. اور جو ان کی طرح کا جو شاعری ہے وہ میں اس کا قائل نہیں. یعنی آپ انہیں شاعر تو مانتے نہیں، خارجی طور پر مصرع سازی، مصرع سیکل کرنا، اس کے بناؤ سنگار کرنا، وہ فن بھی موجود ہے اردو میں اور بڑی بڑی کلاسک میں بھی موجود ہے. میں جس کو شاعری مانتا ہوں وہ جب تک احساس کی ترسیل نہ ہو، واہ، کیفیت کی ترسیل نہ ہو، خمسہ نہ ہو جس میں. حیثیت، احساس، کیفیت، فکر، نظریہ، کرافٹ، دروبست، زبان، یہ ساری چیزیں ملیں تو شاعری ہو. کیا تابش صاحب کے ہاں، عباس تابش کے ہاں یہ چیزیں نہیں؟ ان کے پاس مصرع سازی ہے. تو مصرع سازی کے پیچھے یہ چیزیں نہیں ہوتی؟ نہیں، خیال تو وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ خیال کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اگر ایک مزدور کو دیوار بنانی نہیں آتی تو وہ کیسے بنا لے؟ دیوار تو وہ دیوار میں خیال کہاں سے؟ وہ دیواریں ہی بنانے والے تو ہیں مستری. یہ سارے اس طرح کے لوگ جو مصرع گھڑتے ہیں، شاعری کو کستے ہیں، یہ کرتے ہیں. اور ایک وہ ہے جو کہیں سے کوئی دھوکہ کھا کے آتے ہیں، کسی اپنے سے چھری کھا کے آتے ہیں اور شعر اترتا ہے ان پر اور وہ لکھ لیتے ہیں. یعنی زندگی کے رنگ اور زنگ سے واقف ہوتے ہیں. ہاں، ایسی بات. صحیح. شاعری کے لیے زندگی کے رنگ اور زنگ کا جاننا ضروری ہے. پتہ نہیں رنگ زنگ کیا ہے، لیکن دکھ سکھ کو جاننا. کہ شاعری کے لیے موسیقی کا جاننا بھی ضروری ہے. او یس، موسیقی کے بغیر آپ کی جو طبیعت میں، مزاج میں غنائیت ہی نہیں ہے تو شاعری کا آپ طاقتور عنصر سے اس کو محروم ہو جائیں گے. صحیح. میں آپ کو 2 شعر سناتا ہوں جو آپ کہنے والے تھے ترنم سے. آپ کو جی بسم اللہ. عرض کیا ہے کہ چھوڑیے بھی نہ گالیے خنجر، چھوڑیے بھی نہ گالیے خنجر، ابروؤں کے سنبھالیے خنجر، چھوڑیے بھی نہ گالیے خنجر، آپ سے دور ہو کے میں نے بھی، آپ سے دور ہو کے میں نے بھی
اپنے دل پر چلا لیے خنجر، واہ 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 واہ، اپنے دل پر چلا لیے خنجر۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین، فرد شاہ جی سے گپ شپ جاری رہے گی، بہت سے اہم موضوعات ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ جڑے بلکہ چپک کے رہیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔